حضرت آدم علیہ السلام انسانیت کی پہلی داستان۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کی کہانی دراصل پوری انسانیت کی کہانی ہے۔ یہ وہ داستان ہے جہاں سے انسان کا سفر شروع ہوا، جہاں اطاعت، آزمائش، لغزش اور پھر توبہ کا دروازہ کھلا۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو آباد کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے ادب سے عرض کیا کہ آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی، جبکہ ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ مختلف اقسام کی مٹی سے ان کا جسم تیار کیا گیا، پھر اللہ نے اپنی روح میں سے پھونک کر انہیں زندگی عطا فرمائی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو وہ مکمل انسان تھے، عقل، شعور اور فہم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا فرمایا اور تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ یہ وہ علم تھا جو فرشتوں کو بھی عطا نہیں کیا گیا تھا۔ جب یہ علم فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے عاجزی سے اعتراف کیا کہ علم تو صرف وہی ہے جو اللہ نے سکھایا ہے۔ اس طرح علم انسان کی سب سے بڑی فضیلت قرار پایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے فوراً اللہ کے حکم کی تعمیل کی، مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے تکبر سے کہا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور آدم مٹی سے، اس لیے میں بہتر ہوں۔ یہی غرور اور اناگ اس کی بربادی کا سبب بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ ابلیس نے قیامت تک مہلت مانگی تاکہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے۔ اللہ نے اسے مہلت تو دے دی، مگر واضح فرما دیا کہ میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں سکونت عطا فرمائی اور ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ دونوں جنت کی بے شمار نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے تھے، مگر ایک درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا گیا۔ یہ ایک آزمائش تھی۔ ابلیس نے وسوسہ ڈال کر کہا کہ یہ درخت ہمیشہ کی زندگی اور فرشتوں جیسا مقام دیتا ہے۔ اس دھوکے میں آ کر حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے لغزش ہو گئی اور انہوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا۔ جیسے ہی یہ ہوا، انہیں اپنی خطا کا احساس ہو گیا۔ انہوں نے کسی اور کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا، بلکہ فوراً اللہ کے حضور جھک گئے اور عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، کیونکہ وہ نہایت رحم کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا اور فرمایا کہ اب تمہیں زمین پر زندگی گزارنی ہوگی۔ یہاں تمہاری اولاد پھیلے گی، یہاں تمہاری آزمائش ہوگی، مگر جب بھی میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو اس کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی غمگین۔ اس طرح زمین پر انسانی زندگی کا آغاز ہوا۔ زمین پر آ کر حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی بنائے گئے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کی وحدانیت، سچائی، محنت اور عبادت کا درس دیا۔ انہوں نے انسان کو بتایا کہ ابلیس اس کا کھلا دشمن ہے اور اسے اللہ کی نافرمانی پر اکساتا رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ سبق دیا کہ انسان خطا کا پتلا ہے، مگر اللہ کی رحمت اس کی خطا سے کہیں زیادہ وسیع ہے، بشرطے کہ انسان سچے دل سے توبہ کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کا اصل شرف علم، عاجزی اور اطاعت میں ہے، نہ کہ غرور اور تکبر میں۔ ان کی داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ گناہ کے بعد مایوسی نہیں، بلکہ رجوع الی اللہ کا راستہ اختیار کرنا ہی کامیابی ہے۔ یہی حضرت آدم علیہ السلام کا پیغام ہے اور یہی پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا چراغ ہے۔